سجدہ صاحب واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھول جائے یا سورت ملانا بھول جائے، تو یہ ہے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، مثلا فاتحہ کو بعد میں پڑھ لے اور کوئی صورت پہلے پڑھ لی ہے، فاتحہ بعد میں پڑھ لی ہے، تو یہ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یہ دوسری صورت ہے سجدہ صاحب واجب ہونے کی۔ تیسری صورت، کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی، مثلا الحمد شریف فاتحہ آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے سوچتے رہے اور پھر آگے آپ نے کوئی صورت ملائی، تو یہ آپ کا فاتحہ کے بعد فوری صورت ملانا واجب تھا۔ آپ نے کیا کیا، آپ سوچتے رہے کہ میں کیا پڑھوں، اور اس سوچنے کی مقدار اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر ہو گیا تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ چوتھی صورت، کسی واجب کو 2 بار ادا کر لے، تو یہ بھی سجدہ صاحب کے واجب ہونے کی صورت ہے، مثلا سورۃ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں 2 بار پڑھ لے، یعنی پہلی رکعت میں اس نے فاتحہ کو 2 بار پڑھ لیا، سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فاتحہ پڑھتا ہے، آدھی سے زیادہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے، تو یہ 2 بار ہو گئی، اکثر ایک بار اکثر پڑھ لی نا، دوسری بار پوری پڑھ لی، تو یہ 2 بار تکرار ہو گیا۔ کام یہ کرنا تھا کہ جہاں سے بولا ہے وہیں سے آگے پڑھتا، دوبارہ سے تکرار نہ کرتا۔ 5ویں صورت، سجدہ صاحب کے واجب ہونے کی 5ویں صورت، کسی واجب کو بدل دے، مثلا امام جہری نماز میں آہستہ پڑھ دے اور سری نماز میں بلند آواز سے قرات کر دے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ابھی بات بھی ہو رہی تھی اسی مسئلے پہ کہ ایک آدمی، ایک امام ہے، وہ مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے یا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، اس نے پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پر جو حفاظ ہوتے ہیں ان کی زبان پہ قرآن پاک پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ان کی عادت ہوتی ہے فوری قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک امام صاحب ہیں، وہ جب پہلی رکعت کو پڑھاتے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو عام طور پر جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں فوری فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، ذہن سے یہ بھول جاتا ہے کہ میں جماعت کروا رہا ہوں، میں نے بلند آواز سے قرات کرنی ہے، وہ ایسے اللہ اکبر کہتے ہی فوری فاتحہ شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کتنی فاتحہ پڑھ لے فوری یاد آ جاتا ہے کہ اوہو میں تو جماعت میں ہوں، بلند آواز سے قرات کرنی ہے، تو فوری پھر وہ بلند آواز سے قرات شروع کر دیتا۔ اب وہ کتنی پڑھ لے تو کیا کرنا ہے، دیکھیں اگر امام نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہا، کھڑا ہو گیا، اب اس نے کہا آہستہ آواز میں شروع کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس اتنا پڑھا فوری یاد آ گیا، تو اس کا کام ہے وہیں پہ رک کے فوری الحمدللہ رب العالمین قرات شروع کر دے، اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے کہہ لیا الحمدللہ رب العالمین، جب اتنا پڑھ لے گا تو یہ اتنی مقدار میں قرات آہستہ آواز میں کر چکا جتنی قرات فرض کی مقدار ہے، 3 چھوٹی آیتیں، تو جتنی یہ مقدار ہے فقہاء نے لکھا ہے، اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہو چکا۔ اب کیا کرے، جیسے یاد آ جائے فوری دوبارہ سے فاتحہ شروع کر دی۔ لیکن ایک آدمی ہے، ایک امام صاحب ہیں، اس کو یاد ہی نہیں آتا اور آدھی سے فاتحہ آگے لے کر چلا جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ جہاں سے یاد آتا ہے وہیں سے آگے پڑھے۔ مثلا فاتحہ اس نے پڑھ لی، اب یاد آیا ہو میں نے تو بلند آواز سے قرات کرنی تھی، تو میں تو فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اب اس پر لازم ہے مثلا فاتحہ کے بعد اس نے سورت
3 پڑھنی تھی تو اس کا کام ہے جیسے غیر المغضوب علیہم ولا آمین کہتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو بلند آواز سے قرات کرنی، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ فوری شروع کر دے والتین والزیتون، یہاں سے آگے شروع کر دے، قرات شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 بار فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب کو ترک کرنا ہے، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 2 بار فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب بھول کر 2 بار پڑھے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ جیسے ہی اس کو یاد آئے گا کہ میں نے تو بلند آواز سے پڑھنی تھی، اب وہ یاد ہوتے ہوئے دوبارہ سے فاتحہ شروع کرے گا، تو اس نے یہ بھول کر تکرار نہیں کیا، یاد ہوتے ہوئے تکرار کیا ہے۔ ایسی نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، سجدہ سہو کے واجب ہونے کی 6ٹھی صورت، نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بعد میں ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ رکوع کرتا ہے، پھر ایک سجدہ کرتا ہے، پھر دوسری رکعت میں چلا جاتا ہے، پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے، پھر پہلی رکعت کا سجدہ اس کو یاد آتا ہے کہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ مجھ سے رہ گیا، تو اب اس کا کام ہے جیسے یاد آئے اسی وقت وہ سجدہ کر لے۔ تو اب جہاں اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، جہاں اس کو نماز کا اپنا سجدہ کرنا چاہیے تھا، وہاں اس نے 1 کیا، 2 نے کیے، اب سجدے دونوں فرض ہیں، اب اس نے اس کو اگلی رکعت میں جا کر اس کو یاد آیا تب کیا، تو گویا کہ ایک فرض کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر ادا کیا ہے، اب یہ بھول کر ہوا ہے، لہذا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، تو یہ سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسے کرے گا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہو، کیونکہ سجدہ تو کر لیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر ایک فرض کو دوسری جگہ پر ادا کیا ہے تو اس سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، یہ والی غلطی۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ سجدہ سہو کرے گا اگر بھول کر اس کا سجدہ آگے چلا گیا اگلی رکعت میں۔ 7ویں صورت، کسی فرض کو مکرر ڈبل مرتبہ ادا کر دیا، جس فرض کو ایک رکن میں ایک ہی بار ادا کرنا تھا اس کو 2 بار ادا کرے، جیسے رکوع 2 بار ادا کر لیا، ایک بار رکوع کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر رکوع کر لیا۔ جس فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا ہے اس کو 2 سے زیادہ بار ادا کرے، مثلا ایک رکعت میں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لے، تو ان صورتوں میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو خیال آیا میں لگتا ہے 3 سجدے کر لیے، تو اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے، بہتر ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا اور وہ سجدہ سہو کر لے۔ امام کے لیے ایسا ممکن کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے حالت میں پیچھے نہ کہیں سے لقمہ مل جاتا ہے، لیکن اکیلا آدمی پڑھ رہا ہو تو عام طور پر یہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب سجدہ سہو کے مسائل چلیں گے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کس کس صورت میں ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، سجدہ سہو کے وقت اتحیات کے بعد اگر سلام نہیں پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو پتہ چلا سجدہ سہو کرنے کے لیے اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کریں جسے سجدہ سہو کے کہتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے اتحیات پڑھیں گے اور نماز کو پورا کریں گے۔ قیام، سب سے پہلی بات ہے قیام۔ نماز جب ہم نے پڑھنی ہے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قیام، قیام کا خیال کرنا ہے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قیام، کھڑا ہونا، 5 وقتیہ فرض نماز جو ہے، اور جمعہ، وتر اور عیدین کی نمازوں میں فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 126، یہ کنز الصلاۃ صفحہ نمبر 42،
اگر عصا یا خادم، دوبارہ مسئلہ سنیں، نمازوں میں، فرض نمازوں میں جمعہ، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا، بلا عذر صحیح، یعنی صحیح عذر نہ ہو، اس کے بغیر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی گئیں تو درست نہ ہوں گی، دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، لیکن عذر صحیح ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی تکلیف عذر نہیں ہوتا۔ امام شامی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، چاہے عصا سے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ہاں، جو شخص سجدہ کر ہی نہیں سکتا اس پر قیام فرض نہیں ہے۔ جو زمین پر سجدہ، جو سنت طریقے کے مطابق سجدہ ہے، پیشانی زمین پر لگانی ہے، جو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سجدے پہ جا ہی نہیں سکتا، یا جائے گا تو دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتا، ایسی تکلیف ہے، ایسا مرض ہے، تو اس کے لیے پھر قیام کی معافی ہے، پھر وہ بیٹھ کر ابتدا سے ہی چاہے قیام کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر کے نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ عذر نہیں ہے، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا اور نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی جبکہ بالکل کھڑا نہ ہو سکے، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر کھڑا ہو کر پھر سجدہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ کھڑا ہونے سے یا سجدہ کرنے سے بہنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑا ہو کر صرف تکبیر تحریمہ کہہ لے، اس پر فرض ہے وہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے پھر بیٹھ جائے، اور یہ اس کے لیے ہے جو سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جائے گا زمین پر اور پھر پراپر زمین پہ سجدہ کرے گا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، صرف کیا ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے۔ اچھا، ان کو پیچھے سے کوئی اٹھا کر بھی نہیں لے آتا، ریڑی میں بھی نہیں لے کر آتا، چل کر آتے ہیں لیکن نماز شروع کرتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ اپنی نمازیں ضائع کرنے والی بات ہے۔ کیا کرنا ہے، اگر آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ آپ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ پر قیام بھی فرض ہے، چاہے آپ اللہ اکبر کہہ لیں کھڑے ہو کر، اتنی بات کر سکتے ہیں، پھر فوری بیٹھ جائیں، اتنا کریں بیٹھ جائیں، تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں، قیام ضرور کریں، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے، اور جو زمین پر سجدہ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے اجازت ہے آتے ہی کرسی پر بیٹھ جائے اور اشارے سے نماز پڑھے، یہ اس کے لیے جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت فرماتے ہیں کہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا بخار آیا یا تھوڑی سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر، حالانکہ وہ سجدہ آرام سے کر سکتا ہے، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو خیال میں رکھیں، جتنی نمازیں کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھی ہیں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کا خیال کریں۔ بندہ جب نماز کے تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت و جلال میں سجدہ گزاری کے لیے جذبہ خلوص کے ساتھ حاضر ہو
تو بصد عجز و نیاز بادب اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھے۔ اب یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب ہیں، ہم اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ منہ اٹھایا آئے، صف میں کھڑے ہوئے، آگے ہیں پیچھے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، اللہ اکبر کی اور نماز میں شامل ہو گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شامل ہو گئے بے ادبی کے ساتھ۔ ایسا نہیں، بلکہ خیال کریں اور دیکھیں کہ میرے پاؤں میں 4 انگل کا فاصلہ ہے یا نہیں ہے، اس سنت کا بھی خیال رکھیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں یہی ادب ہے، یہی سنت ہے، یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ اور نظر سجدہ گاہ پر ہو، سر نہ اٹھا ہوا ہو نہ ہی بالکل جھکا ہوا ہو، منہ قبلہ کی جانب ہو، پورے ادب و وقار کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب اس کے بعد نماز کی نیت کریں۔ تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھے۔ سجدہ صاحب کی یہ ساری چیزیں سمجھنی ہیں۔ نماز میں آگے پیچھے کتنے معاملات ہو جاتی ہیں، سجدہ صاحب کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو 1-2 باتوں کا پتہ ہے، بس وہ بول گئی تو سجدہ صاحب کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ 25-30 نماز کے واجبات ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ کنز الصلاۃ میں یہ مسائل موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے جائیں گے کہ بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ نیت میں غلطی کر جاتا ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو دل میں آپ کا پختہ ارادہ ہے تو آپ نیت کریں، دل میں وہی نیت کا اعتبار ہے جو آپ کے دل میں ہے، دل میں آپ کے زور کی نماز ہے اور آپ پڑھ بھی زور کی نماز رہے ہیں، زبان سے اثر کا نکل جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں آپ کی نیت تھی ظہر کی نماز، تو اسی نیت کا اعتبار ہے جو آپ کے دل میں۔ صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا منقول نہیں ہے۔ ہاں عوام ہیں، لوگ دین سے غافل ہیں، اس لیے نیت کو پختہ نہیں کر سکتے، زیادہ تر ان کی فکر نیکی کی طرف نہیں ہے، دکان کی طرف ہے۔ کئی لوگ ہیں دکانوں کی طرف فکر رہتی ہے، نماز میں ہے تو کاروبار کی طرف فکر ہے، گاہک کی طرف فکر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور نیت ان کی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جی زبان سے نیت کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن کو زبان سے نیت کرنے کا کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ دنیا کی طرف راغب ہیں۔ آج کل دین کی طرف کم رغبت ہے، دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے لیکن خیال اس کا بار بار جا رہا ہے میری دکان میری دکان میری دکان، کسی کا تھوڑا سا مال باہر رہ جائے، جہاں چوری کا خطرہ ہو اس کو بار بار ڈر لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے نیت کرنے کا اس لیے کہا گیا، ہمارے اسلاف نے کہا تاکہ زبان کی نیت سے اس کے دل کی نیت مضبوط ہو جائے، کیونکہ دل کی نیت رہ گئی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دل سے جو نیت ہے اس کو پختہ کریں، یہ بھی سمجھیں۔ آخری مسئلہ تکبیر تحریمہ کا، یہ سمجھتے ہیں آج تکبیر تحریمہ کا، آگے پھر انشاءاللہ اگلا سبق کل چلے گا، اور یہ تھوڑے دنوں میں ہم نے بہت سارا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، تکبیر تحریمہ یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ لفظ کہنا واجب ہے، تکبیر تحریمہ شرط ہے، لیکن اس کے اندر یعنی تکبیر تحریمہ میں کوئی بھی تکبیر کسی بھی لفظ سے اللہ کی بڑائی بیان کر کے نماز شروع کر لی تو نماز شروع ہو جائے گی، یہ مطلب ہے تکبیر تحریمہ کے شرط ہونے کا۔ لیکن ان لفظوں میں جتنے لفظوں سے اللہ کی بڑائی ہم بیان کر سکتے ہیں، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الکبیر، تو یہ ان لفظوں میں سب سے جو یہ لفظ ہے نا اللہ اکبر، یہ لفظ کہنا واجب ہے، اس لیے کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہی لفظ کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے لیے خاص ہیں وہ تکبیر تحریمہ میں مراد ہیں، لیکن اگر اس نے ایسا شروع کیا جان بوجھ کر اللہ اکبر نہ کہا تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے اس کا خیال کیا جائے۔
جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس پر تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، اور وہ آیا ہے لیٹ، وہ کدھر آیا ہے، نماز میں لیٹ آیا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، جلدی سے آیا، جماعت ہو رہی ہے، اب جماعت میں وہ شامل ہوتا ہے، وہ تیزی سے آتا ہے اللہ اکبر، ایسے چلا گیا، تو یہ اس نے اللہ اکبر رکوع میں کہا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کہا۔ لازم یہ تھا کہ جیسے آئیں ایسے رک گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ طریقہ تھا، لیکن کوئی آیا اور اس نے آتے ہی کہا اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ تو اس نے کھڑے ہو کر کے اٹھا لیے، لیکن اللہ اکبر جاتے جاتے کہا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہاتھ ضروری ہے، بھئی ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، یہ رہ بھی جائے خیر ہے، آپ کو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہنا یہ واجب ہے، اس لیے فرض ہے کھڑے ہو کر کہنا قیام میں، تو اللہ اکبر اللہ، تو یہ ہے قیام، چاہے آپ تھوڑا کر لیں تاکہ آپ کا رکوع ضائع نہ ہو، ایک رکن کی مقدار قیام میں رکنا یہ ضروری ہے، تو یہ آپ نے اگر رک لیا ہے پھر آپ دوبارہ اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں رکوع میں۔ اور نفل میں کیونکہ قیام فرض نہیں ہے، اس لیے وہاں بیٹھ کر بھی آپ تکبیر کا بیٹھے بیٹھے تکبیر کیا کہ آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر۔ ایسا مریض جو سجدہ تو کر سکتا ہے مگر پوری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، پھر بیٹھ کر پوری نماز کرے بغیر ایسی تکلیف کے جو ناقابل برداشت ہو۔ قیام کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، اگر قیام ترک کر دیا تو نماز نہیں ہوگی، ہاں ایسی تکلیف ہے جو قابل برداشت نہیں ہے، یا کھڑے ہوگا، ڈاکٹروں نے منع کیا کھڑا ہونے سے منع کیا ہے، اس سے بیماری بڑھ جائے گی، تو واضح بات ہے پھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ابتدا سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ ابتدا سے ہی، بلکہ بہتر ہے وہ آتے ہی بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ آتے ہی، چاہے کھڑا ہو سکتا ہے باہر باتیں کر رہا ہے لیکن وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، تکلیف ہے ایسی، تو وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرا یہ جو ہمارے جیسا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، وہ آتے ہی سر چکراتا ہے تھوڑا سا، وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ سجدہ تو کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے سجدہ بھی چھوڑ دیا، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے سر کو تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سجدہ کرے گا۔ یہ سر چکراتا ہے، بعض کا سر درد ہوتی ہے، یہ وہ بیماری نہیں ہے جو بڑھ جائے گی، یہ تو کچھ دیر کے لیے ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، امام کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا، یا امام نے لفظ اللہ ختم نہیں کیا تھا کہ مقتدی نے اللہ کہہ دیا، تو ان دونوں صورتوں میں مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ امام کو اللہ اکبر یہ بر کہنے دے، پھر مقتدی اللہ کا لفظ شروع کرے تاکہ امام سے پہلے نہ ہو جائے۔ بعض اوقات امام اللہ اکبر اور مقتدی نے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر، امام نے کہنا ہے اللہ اکبر، مقتدی نے کہنا ہے اللہ اکبر، تو امام تو ابھی کہہ رہے اللہ، مقتدی کہہ رہے اللہ اکبر، تو امام کی ابھی تکبیر جاری تھی کہ مقتدی تکبیر کہہ چکا، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، لیکن تکبیر سے مراد اللہ، تو جب امام جب اکبر پہ پہنچے تو مقتدی پھر تکبیر کہے تاکہ نماز درست طریقے سے ادا ہو۔ جلدی میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ ملا تو وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ابھی کھڑے ہو کر پورا مسئلہ یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہیں جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا اگر کہا
بعض اوقات امام ایسے کرتے ہیں جن کی عادت ہو نا قرات کرنے کی لمبی، وہ کر دیتے اللہ اکبر، تو یہ ایسی غلطی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی خطرناک جملہ ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لفظ ہے اللہ اکبر، یہ لفظ ہے اس انداز میں اللہ یہ اکبر کی یہ جو حمزہ ہے اس کو لمبا نہ کرے. اللہ یہ لمبا نہیں کرنا. اللہ اکبر، اللہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو بھی لمبا نہ کرے. اللہ یہ بھی غلط ہے. اللہ اکبر، اکبر بھی غلط ہے. اللہ اکبر، بار بھی غلط ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ کہنا ہے. عام طور پہ یہ سمجھدار قرہ حضرات بھی، قاری صاحبان بھی اور علم والے بھی وہ کہہ دیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر، یہ لمبا ہو گیا، یہ حمزہ پیدا ہو گیا، اس سے نماز خراب ہو جائے گی. اس لفظ کا میں نے خود ایک جنازہ پڑھا اور جنازے میں امام صاحب جو میں نے خود مشاہدہ کیا، جنازے میں موجود ہوں میں، اس نے پڑھایا ہے اللہ اکبر. اب اس نے ایسے جنازہ پڑھایا. اب میں نے جنازے کے بعد فوری آگے ہو کر سب کو مسئلہ بتایا اور بتایا کہ جتنے بھی جنازے امام صاحب نے اسی طرح پڑھائے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، بغیر جنازہ کے وہ آپ نے قبروں میں دفن کر دیے. اس لیے وہاں جنازہ الحمدللہ میں نے دوبارہ پڑھایا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نے سیکھنا ہے. یہی آج امامت کو سرکار مبارک کے حکم سے ہم نے شروع کیا. اب اس کو ہم نے پھیلانا ہے کہ ہمارا ایک ایک مسجد میں جو امام ہے اس کو سمجھ لگ جائے کہ واقعتاً نماز کے مسائل اہتمام کے ساتھ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ایک بندے کی نماز نہیں بلکہ میں تو سینکڑوں کی نمازوں کو اٹھانے والا ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے اس کی اگر نماز خراب ہوئی سب کی خراب ہوگی، لیکن سارے تو بری ہو جائیں گے، امام صاحب پکڑے جائیں گے. اس لیے یہ امامت کو سرکار مبارک کے حکم سے شروع کیا. آپ نے فرمایا کتنے ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قرات میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. قرات کے اندر ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں کہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے اصول، یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم اس امامت کورس کے اندر پڑھیں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو آگے پھیلائیں گے، سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کے اس مشن کو شاد و آباد رکھے، ہماری نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.